روایات کا فرق انجیل کی کتاب میں پایا گیا جو پوری دنیا میں موجود ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری انجیل کے اندر اتنا فرق ہے، اب قرآن کریم کی تحقیق کی جائے، تو روئے زمین پر انہوں نے اپنے لوگوں کو پھیلایا، حتیٰ کہ جتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑی ان نسخوں کو حاصل کیا، کلمی نسخے حاصل کیے، مطبوع نسخے حاصل کیے، ہر قسم کے قرآن کریم کے نسخے کو اکٹھا کیا گیا، اور جنگ عظیم دوم سے پہلے انہوں نے اس کی ایک انفرادی اس کی جو تحقیقی رپورٹ شائع کی گئی، وہ کیا تھی کہ ہم نے پوری دنیا سے جو قرآن کریم کے نسخے اکٹھے کیے اس میں نہ تو کوئی زبر کا فرق آیا نہ کوئی زیر کا فرق آیا، اگر کہیں پر کوئی تھوڑا سا فرق تھا تو وہ پرنٹنگ میں اگر کوئی غلطی لگ گئی یا کسی نے لکھنے میں زبر زیر میں فرق کیا، ایک روایت کا بھی فرق نہ ملا۔ اور اہل کفر اہل مغرب نے بھی یہ بات مانی کہ رب نے جو قرآن کریم کے اندر وعدہ فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ عیسائیوں نے یہ اعتراض کیا قرآن کریم کے اوپر کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اس کے اندر آتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ آیت قرآن کریم اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ رب فرماتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کی اتنی بڑی عظمت اور شان ہے، یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ قرآن کریم میرے کریم آقا علیہ السلام کی قلب اطہر پر نازل ہوا، اور انہوں نے مذاق اڑایا شاعر اسلام کا کہ دیکھو تمہاری مسجدیں یہ کیسی ہیں، پرانے وقتوں میں مسجد چھپر ہوا کرتی تھی، اوپر کھجور کی چھال ہوا کرتی تھی، اس کے جو پلر ہوتے تھے جو ستون ہوتے تھے وہ درختوں کے تنے ہوا کرتے تھے۔ دیکھو ہمارے کلیساؤں کو کتنے بلند ہیں، کتنے مزین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کی بات ہے، مختلف اولیاء سے یہ بات منسوب ہے، آپ کے سامنے جب یہ بات کی تو آپ کی غیرت ایمانی نے اس کو برداشت نہ کیا، آپ نے فرمایا کہ تم ہماری مسجدوں کی بات کرتے ہو، اپنے کلیساؤں کی مضبوطی کی بات کرتے ہو، آپ نے اپنی شہادت انگشت شہادت اٹھائی اور کلیسا کی طرف اشارہ کیا اور اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنا شروع کی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جیسے جیسے آپ انگلی کا اشارہ فرماتے وہ کلیسا پورا کا پورا زمین بوس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم دیکھو تم اپنے کلیساؤں کی بات کرتے ہو، میرے رب کے قرآن کی کلام کی ایک آیت کو یہ برداشت نہ کر سکا، جبکہ میرے نبی کی ان مساجد کے اندر جو میرے نبی نے قائم کی، اللہ کے گھروں کے اندر دن رات قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یہ کبھی گرتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت قرآن بھی ہے، عظمت شاعر اسلام بھی ہے۔ ہم اہل ایمان اور بالخصوص اس علاقے کے لوگ اپنی حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس انداز میں اس احتجاج کو ریکارڈ کرائیں کہ سویڈن کیا روئے زمین پر جہاں جہاں پر بھی جو اسلام کا بغض لیے بیٹھے ہیں ان کو یہ خبر کر دی جائے کہ اہل ایمان اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے، اور آئندہ کوئی ایسی حرکت جو شاعر اسلام کے خلاف، چاہے وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ناموس رسالت ہو، یا حرمت قرآن ہو، یا حرمت شاعر اسلام ہو، کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کا شدید رد عمل دیا جائے گا۔ یہ جب تک ہم اہل مغرب کو باور نہیں کرائیں گے کہ یہ ہمارے ایمان، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ شاعر اسلام سے پیار ہے، ہمیں اپنے اب ہماری محبت اور عشق امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا ہے، وہ ہر تھوڑے عرصے بعد یہ جو ہم کہیں بجلی شارٹ ہو جائے نا تو ٹیسٹر لگا کے دیکھتے ہیں کہ کرنٹ تو نہیں آ رہا، وہ ٹیسٹر لگا کے دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں میں ابھی ایمان باقی ہے یا نہیں ہے۔ یہ یہودیوں نے، میں نے اپنے بھی کچھ دن پہلے یہ بات کی کہ یہودیوں نے
یہ ریسرچ کی کہ مسلمانوں پر غالب آنے کا طریقہ کیا ہے، تو مختصر یہ کہ اس نے کہا میرا نتیجہ یہ ہے، میری پی ایچ ڈی کے تھیسس کا نتیجہ کنکلوژن یہ نکالا ہے، صرف ایک کام اگر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو پوچھنے والے مسلمان نے سوال کیا کہ وہ کیا ہے، اس نے کہا کہ ان کے دل سے ہم اگر محبت رسول جو قائم و دائم ہے یہ ان کے دلوں سے نکلتی نہیں، اگر ہم وہ مٹانے میں کامیاب ہوئے تو ہم ان پر غالب ہوں گے، لیکن وہ یہود و نصارہ چاہتے یہ ہے کہ جو محبت رسول ہے یہ دلوں سے نکل جائے، پر یہ محبت تو خود رب نے اہل ایمان کے دلوں میں پیدا کی۔ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دعا کو دیکھ لیتا تھا اس کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا تھا۔ وہاں پر بدبخت ابو جہل جیسے بھی لوگ تھے جنہوں نے سرکار کو دیکھ کر بھی وہ دیکھ نہ پائے، وہاں پر صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی اور اصحاب چار جو تھے حضور کے خلفائے راشدین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام نے جملہ کم و بیش 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کرام نے عشق و محبت کی وہ شمع روشن کی، وہ مثالیں قائم کی جو روح زمین پر آج تک وہ مثال کے طور پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہ عمل کیا، یقیناً کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ ہم میرا شریف میں بیٹھ کر کیوں یہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس لیے کہ بارگاہ ایسی کے اندر، مولا کی بارگاہ کے اندر ہم یہ اپنی حاضری پیش کرتے کہ یا رب العالمین تیری کلام کی بے حرمتی کی گئی، ہم جس تک کر سکتے تھے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، ہم نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور خدا نہ کرے کہ خدا کبھی ان کو جرأت نہ دے پھر وہ کبھی کسی بھی شاعر اسلام پر حملہ کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی مسلمانوں نے کسی بھی مذہب سے ان کے شاعر کی بے حرمتی نہیں کی، کیونکہ ہمارا دین ہمیں صبر و تحمل کا حکم دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بس یہ آخری بات یہ سنے کہ انہوں نے جو انڈونیشیا والوں نے کیا کیا، انڈونیشیا والوں نے احتجاج کیسے ریکارڈ کرا، انہوں نے سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم لے کر قطار در قطار بیٹھ کر انہوں نے تلاوت قرآن مجید شروع کر دی۔ انہوں نے کہا تم نے اپنے ملک کے اندر ہماری لاریب جو اللہ کا لاریب کلام ہے اس کی بے حرمتی کی ہے، ہماری کتاب کی بے حرمتی کی ہے، ہم تمہارے سامنے اس بات کا عہد کرنے آئیں گے کہ ہم اب اس سے زیادہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، ان کو حافظ قرآن بنائیں گے، ان کے سینوں کو اللہ کے کلام سے روشن کریں گے۔ انہوں نے سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے یہ احتجاج کر کے انہوں نے اپنا اظہار کیا محبت کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، آج آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو چاہیے